الکتاب المتفرد درس نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اطالت الغرۃ والتحجیل، فرمایا وہ اطالہ اور دراز کرنا، بڑھانا، الغرتی چہرے کی روشنی کو، چہرے کے چمک کو بڑھانا سنت ہے۔ والتحجیل، اور ہاتھوں اور پیروں کی روشنی کو، ہاتھوں اور پیروں کی روشنی کو بڑھانا سنت ہے۔ یعنی چہرے، ہاتھوں اور پیروں کی روشنی کو بڑھانا یہ وضو کی ایک اہم سنت ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث کو ملاحظہ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته وتحجیله فلیفعل۔ ان امتی، بے شک میری امتی، یدعون یوم القیامہ، قیامت کے دن پکارا جائے گا، غرم محجلین، چمکدار چہرے، ہاتھ اور پیر والے، اس طرح پکارا جائے گا۔ من آثار الوضوء، یہ چمک وضو کے اثر کی وجہ سے، یعنی اس کے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے وہ حصے بروز قیامت چمک رہے ہوں گے جن حصوں میں وضو کرتے وقت پانی پہنچتا تھا، وہ حصے چمکتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا، فمن استطاع منکم، تم میں سے اگر کوئی یہ استطاعت رکھے، ان یطیل غرتہ وتحجیلہ، اپنے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے چمک کو بڑھانے کی، تو فلیفعل، وہ کرے۔ وضو کرتے وقت فرض کی حد سے زیادہ دھوئے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت کوہنیوں تک دھونا تھا، ہاتھوں کو دھوتے وقت کوہنیوں تک دھونا تھا، لیکن سنت ہے کندھوں تک دھوئے۔ پیروں کو دھوتے وقت ٹخنوں تک دھونا فرض تھا، لیکن سنت ہے گھٹنے تک دھوئے۔ چہرہ دھوتے وقت چہرے کی جو حد ہے اس سے زیادہ دھوئے، یہ سنت ہے۔ کل بروز محشر مؤمنین کو ان کے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے چمک کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانیں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والحاصل، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، بازو کو دھونا یہ سنت ہے۔ یعنی ہاتھ دھوتے وقت یہاں تک یہ دھونا، یہاں تک دھونا واجب ہے، اور یہاں تک دھونا سنت ہے۔ اور پیر دھوتے وقت مکمل پنڈلی کو دھونا، یعنی گھٹنوں تک دھونا سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ الکثہ، وتخلیل، اور خلال کرنا، اللحیتی، داڑھی کا، الکثتی، جو گھنی ہے، یعنی گھنی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ اور اگر داڑھی
घनी ना हो तो दाढ़ी के अंदर पानी पहुंचाना वाजिब है। इसलिए खिलाल किए बगैर पानी नहीं पहुंचेगा तो खिलाल करना वाजिब है। घनी हो तो अंदर पानी पहुंचाना वाजिब नहीं, इसलिए सुन्नत है घनी दाढ़ी का खिलाल करे ताकि अंदर पानी पहुंच जाए। दाढ़ी के खिलाल करने का तरीका सीखने से पहले ये समझे कि दाढ़ी कौन सी है। देखिए ये जो है दाढ़ी है, ठोड़ी पर जो बाल उगे हैं वो दाढ़ी है, और ये जो है दाढ़ी नहीं बल्कि आरिज है, उसे उर्दू में रुखसार के बाल कहते हैं। इनमें दाढ़ी को खिलाल करने का तरीका यह है कि पहले सीधे हाथ की उंगलियों को आपस में जुदा जुदा करें, इस तरह, फिर इस तरह दाढ़ी के नीचे से दाढ़ी के अंदर उंगलियों को दाखिल करें, इस तरह। इन बालों का खिलाल भी सुन्नत है। इसका तरीका यह है कि उस पर पानी डालने के बाद मले, इस तरह इसका खिलाल करना है। खिलाल के दो तरीके हैं, एक ये है 3 मर्तबा चेहरा धोने के बाद 3 मर्तबा खिलाल करे। दूसरा तरीका यह है पहली मर्तबा चेहरा धोने के बाद 1 मर्तबा खिलाल करे, फिर दूसरी मर्तबा चेहरा धोए और उसके बाद और 1 मर्तबा खिलाल करे, फिर तीसरी मर्तबा चेहरा धोने के बाद तीसरी मर्तबा खिलाल करे। इस तरह 3 मर्तबा मुकम्मल करे। इसी तरह वल असाबी, उंगलियों का खिलाल करना, यानी हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करना, ये एक सुन्नत है। और इनमें हाथों की उंगलियों के खिलाल का सुन्नत तरीका यूं है कि इस तरह एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों के दरमियान दाखिल करे और इस तरह मले। ये हो गया कि हाथों की उंगलियों के खिलाल का सुन्नत तरीका। अब पैरों की उंगलियों के खिलाल का सुन्नत तरीका यह है कि उल्टे हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करे, सीधे पैर की छोटी उंगली से खिलाल करना शुरू करे, उस पैर के अंगूठे तक, फिर उल्टे पैर के अंगूठे से खिलाल करना शुरू करे उस पैर की छोटी उंगली तक। यह है सीधे पैर की छोटी उंगली, यहां से लेकर उस पैर के अंगूठे तक, फिर उल्टे पैर के अंगूठे से उस पैर की छोटी उंगली तक खिलाल करना है। खिलाल इस तरह ऊपर से नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है। खिलाल उल्टे हाथ की छोटी उंगली से खिलाल इस तरह करना है कि पैर के उंगली के नीचे से इस तरह दाखिल करना है। जैसा खिलाल करने का तरीका यूं है, नीचे से यह है खिलाल करने का तरीका। खिलाल करते वक्त पानी भी डालना है। वह तर्कुत तकल्लुमी, बातचीत न करना। वुजू करते वक्त बातचीत न करना मुस्तहब है। जिक्र पढ़ते हुए वुजू करे, कोई बात न करे। और सुन्नत है वशुर्बु मिन फضल वदूइही, वशुर्बु और पीना, मिन फضल वदूइही जो बचा है उसमें से, वदूइही उसके वुजू के पानी में से जो बचा है, यानी वुजू करते वक्त जो पानी बचा है उसे पीना सुन्नत है। मसलन अगर कोई लोटे से वुजू कर रहा है और लोटे में पानी बचा है तो उसको पीना सुन्नत है। ये इसलिए कि लिखबर फीही, उस बारे में हदीस आई है। अब बाज लोगों का सवाल है कि बैठकर पीना है या खड़े होकर। बैठकर ही पीना सुन्नत है, खड़े होकर नहीं।
کوئی بھی پانی وہ بیٹھ کر پیے. زمزم کا پانی بھی بیٹھ کر پینا سنت ہے. اور سنت ہے وَأَن يَقُولَ عِندَ غَسْلِ كُلِّ وُضُوٍ، ہر عضو کو دھوتے وقت کہنا، ہر عضو کو دھوتے وقت کہنا سنت ہے. کیا کہنا؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو میں اور عضو دھوتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح کلمہ شہادت پڑھے. لخبر المستغفری والحلیمی، لخبر اس لیے کہ حدیث ہے اور عضو کو دھوتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بارے میں حدیث آئی ہے. المستغفری والحلیمی، حضرت مستغفری اور حضرت حلیمی رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث ہے. اس بارے میں اسی طرح سنت ہے وَأَن يَقُولَا کہنا سنت ہے ثلاثاً، تین مرتبہ کہنا سنت ہے. کب؟ عقب الوضوء، وضو کے فوراً بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، وضو کے فوراً بعد تین مرتبہ کہے. کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. علماء کرام نے فرمایا کہ وضو کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائے اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے اور آسمان کی طرف نگاہ کرے اور پڑھے تین مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے تین مرتبہ. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑے. یہاں فقہاء نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس طرح سورہ قدر کو مکمل تین مرتبہ پڑھے. احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی نے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس طرح کلمہ شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وَفَتْحُهَا لَهُ إِكْرَامًا لَهُ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ. 8 دروازے تعظیماً کھول دیے جائیں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کلمہ شہادت کے بعد اگر کوئی اللہم اجعلنی من التوابین والی دعا کرے گا تو اس کے حق میں جنت لکھ دی جائے گی. علماء کرام نے فرمایا جنت کے استحقاق سے روکنے والی کوئی بات اس سے صادر نہیں ہوگی، مرتد نہیں ہوگا، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. ایمان پر خاتمہ کا سبب ہے وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین والی دعا کا پڑھنا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، ان تمام سنتوں پر رضائے الہی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں کے صدقے و طفیل تا دیر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ومغفرۃ و رضوان۔